بہت سے مذاہب میں نجات اکثر اعمال، رسومات اور قوانین کو سخت پابند کرنے کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاہم مسیحیت کہتی ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کبھی بھی خدا کی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتے، لیکن خدا آپ کو بچانے کے لیے بذات خود آیا۔ ہم مسیحی یسوع کی قربانی کو سزا کی زبردستی ادائیگی کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ خدا کی طرف سے اپنی مرضی سے انسانیت کی خاطر خود کو پیش کرنا سمجھتے ہیں۔ اس کے ذریعے انصاف برقرار رہتا ہے، گناہ سزا سے بچ نہیں پاتا اور رحمت پوری ہو جاتی ہے، گنہگار کو بخش دیا جاتا ہے۔ کیا معاف کرنے کے لیے قربانی ضروری نہیں ہے؟ نہیں، لیکن معافی کی قدر اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ معاف کرنے والا کتنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے۔ خدا آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس نے آپ کی جگہ خود تکلیف اٹھانے کا انتخاب کیا۔ یہ سچ نہ صرف ایک شخص کو آزاد کرتا ہے بلکہ شکر گزاری کے گہرے احساس کو بھی بیدار کرتا ہے۔ مسیحیت فضل سے نجات سکھاتی ہے، ایسا خدا جو شفا دیتا ہے، سزا نہیں۔ مسیحیت کہتی ہے کہ گناہ صرف قوانین توڑنا نہیں ہے، یہ خدا کی محبت کو ٹھکرانا ہے، اور ایسی غداری کا ازالہ ایک سادہ معافی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا گہرا ہے کہ خدا ہی خود اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ یسوع کی مصلوبیت ہمیں دو چیزیں دکھاتی ہے، گناہ کی تباہ کن طاقت بھی اور خدا کی لامحدود محبت بھی۔ اسلام میں کہا جاتا ہے توبہ کرو اور خدا معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی شخص توبہ کرنے سے پہلے مر جائے تو؟ مسیحیت کہتی ہے کہ خدا آیا اور آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے خدا نے آپ سے محبت کی اور پھر آپ کے رد عمل کی دعوت دی۔ خدا نے آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو معاف کر دیا۔ کیا یہ واقعی محبت ہے یا یہ انصاف کا خاتمہ ہے؟ پہلی نظر میں یہ ایک متاثر کن خیال لگ سکتا ہے، لیکن دوبارہ سوچیں، ایک بے گناہ شخص یسوع کو قصوروار کی جگہ سزا دی جانا، یہ انصاف کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ کیا ہو اگر ایک جج ہر مجرم کو معاف کر دے بغیر کسی سوال کے؟ کیا ہم اسے رحمت کہیں گے یا نا انصافی؟ نیز تمام گناہ خدا کے خلاف نہیں ہوتے، بہت سے انسانوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو قتل کرنا، اس کے بچوں کو یتیم کر دینا، دوسروں کے بارے میں جھوٹ پھیلانا، کسی غریب کا پیسہ چوری کرنا۔ فرض کریں خدا نے وہ معاف کر دیا جو اس کے خلاف کیا گیا تھا، لیکن متاثرین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا انہوں نے معاف کیا؟ کیا ان کے حقوق واپس کیے گئے؟ اسلام میں آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو سوری کہہ دینا کافی نہیں ہے، آپ کو اس شخص سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن مسیحی ماڈل میں یہ حصہ غائب ہے۔ یہ اس طرح ہے، ایک آدمی چوری کرتا ہے، ایک اور بے گناہ آدمی آ کر کہتا ہے میں اس کی جگہ جیل چلا جاؤں گا، جج راضی ہو جاتا ہے اور چور آزاد ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے متاثر فریق سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کیا یہ انصاف ہو سکتا ہے؟ آئیے چند اہم سوالات پوچھتے ہیں۔ اگر نجات کی ضمانت دے دی گئی ہے تو ایمان والے کو غلط کام کرنے سے کیا چیز روکتی ہے؟ اگر ایک شخص کو معاف کر دیا جاتا ہے کیونکہ دوسرے نے قیمت ادا کی ہے تو ذمہ داری کہاں ہے؟ اگر آپ پہلے ہی ٹیسٹ کا نتیجہ جانتے ہیں تو کیا آپ پھر بھی اسے سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ اگر صرف محبت اور فضل ہی اہمیت رکھتے ہیں تو یسوع نے تعلیمات کیوں دی، حکم کیوں دیے اور ایک بااخلاق زندگی کیوں گزاری؟ قرآن ایک بہتر توازن فراہم کرتا ہے۔ تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کی جزا دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اس کی سزا دیکھ لے گا۔ اسلام آپ کو طاقتور چیز دیتا ہے، امید، خوف، ذمہ داری کا احساس۔ اس کے بغیر محبت ایک قسم کا سودا بن جاتی ہے اور نجات صرف ایک انشورنس پالیسی بن جاتی ہے۔ اسلام میں کوئی بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ آپ روزانہ 5 بار خدا کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، اور توبہ ہمیشہ ممکن ہے، لیکن کبھی بھی لاپرواہی کی وجہ نہیں بنتی۔ سچی محبت یہ نہیں کہہ رہی کہ میں تمہارے لیے مر گیا، بلکہ کہہ رہی ہے اگر تم میری طرف رجوع کرو میں تمہیں ہدایت دے کر بچا سکتا ہوں۔ آپ نے پوچھا اگر یسوع بے گناہ تھے تو وہ گنہگاروں کی جگہ کیوں مرے؟ یہ سوال عیسائی عقیدے کا بالکل مرکزی نقطہ ہے، اور اس کا جواب بھی۔ یسوع کو ان کی مرضی کے خلاف سزا نہیں دی گئی تھی، انہوں نے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کیا، جیسا کہ وہ جون باب نمبر 10 آیت نمبر 18 میں کہتے ہیں، کوئی بھی مجھ سے میری جان نہیں لیتا، میں اسے اپنی مرضی سے دے دیتا ہوں۔ یہ زبردستی کی قربانی نہیں تھی، یہ محبت کا رضاکارانہ تحفہ تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ مسیحی عقیدے میں گناہ صرف قوانین توڑنا نہیں ہے، یہ ایک کائناتی بغاوت ہے جو خود تخلیق کو توڑتی ہے۔ اس کا نتیجہ صرف قصور نہیں ہے، یہ موت، علیحدگی اور ٹوٹ پھوٹ ہے، اور جو اس کے نتائج مکمل طور پر برداشت کر کے ٹوٹے ہوئے کو بحال کر سکتا تھا وہ خود خدا تھا۔ تو خدا نے ذاتی طور پر وہ قیمت ادا کرنے کا انتخاب کیا، انصاف کو نظر انداز کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے پورا کرنے اور مزید رحم دکھانے کے لیے۔ آپ نے ایک گہری بات کا ذکر کیا، اسلام میں اگر آپ کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو اس شخص کا معاف کرنا ضروری ہے جسے آپ نے تکلیف پہنچائی۔ یہ ایک گہری اخلاقی بصیرت ہے اور عیسائیت اسے نظر انداز نہیں کرتی۔ سچی توبہ اور عیسائی عقیدہ اخلاقی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں، صرف الفاظ کا نہیں، جیسا کہ جیمس باب نمبر 2 آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ مردہ ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے میں ایمان رکھتا ہوں لیکن مسلسل ناانصافی کرتا ہے، مسیحیت اس شخص کو نجات یافتہ نہیں سمجھتی۔
کیونکہ یہ حقیقی ایمان نہیں ہے، یہ ایک تضاد ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہونٹوں سے خدا پر بھروسہ کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی سے اس کا انکار کرتے ہیں۔